نوبیل پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے، جو کہ اس سے پہلے بہت ناراض تھے۔ حکومت پاکستان کی آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ ٹرمپ کو امن کے نوبیل انعام کے لیے حکومت پاکستان نے نامزد کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو فلیٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کون ہے؟ جس نے نیتنیاہو کو کھلی آزادی دی کہ وہ نسل کشی کرے غزہ میں۔ اس نے نیتنیاہو کو کھلی آزادی دی کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرے اور ان کے ایٹمی ہتھیاروں کے جو فیسلٹیز ہیں ان کو تباہ کرے۔ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا جو وزٹ ہے، کیا پاکستان پھر سے کہیں فرنٹ لائن سٹیٹ بننے کے چکر میں تو نہیں ہے؟ ڈالر بھی آئیں، فرنٹ لائن سٹیٹ بھی بن جائیں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے کہ جو پاکستان میں جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کی سب سے بڑی خواہش اس ٹائم یہی ہے کہ اس کو نوبیل پیس پرائز ملے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ہمارے جرنیلوں نے پاکستانی عوام کا سودا کرتے کرتے ٹرمپ کو شیشے میں اتارنے کے لیے اس کو باقاعدہ نوبیل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ 2 ہفتے میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس طرح کا حملہ کرنا ہے ایران کے اوپر، بلکہ جس وقت یہ ہو رہا ہے اس وقت نوبل انعام کے لیے اس کو نامزد کرنا، سمجھ آتی ہے بات؟ اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو شہباز شریف سے فون پہ بات کرتا ہے، اور یہ اب تو رپورٹ بھی ہو گیا ہے۔ پہلے عاصم منیر کو بلایا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کا شرف بخشا، وہ پھولا نہیں سمارا، ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی تھا، معاملات طے ہو چکے۔ اب شہباز شریف کو آگاہ کیا جا رہا امریکہ کی طرف سے۔ اس پر آئی تھنک متی اللہ جان یا کون بات کر رہا تھا، جو تھوڑی بہت مجھے لگا کہ اگریبل بات ہے، کہ معاملات تو طے کر رہا ہے جنرل صاحب، لیکن اب سارا نزلہ ان پر گرے گا آگے جو ہونا ہے، سارا بوجھ ان پر گرے گا جو آگے ہونا ہے، تو پھر شہباز کو بھی کال کر دی ہے تاکہ یہ بوجھ بانٹ لیا جائے اور آگے کہا جائے جی فیصلے تو شہباز شریف نے کیے تھے۔ اس لیے مارکو روبیو سے کال کروا دی ہے شہباز شریف کو۔ نہ شہباز شریف کی کیا اوقات ہے، یعنی ٹرمپ مل رہا ہے عاصم منیر سے، اور شہباز جو وزیر اعظم ہے، جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، اس سے بات کر رہا ہے مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے۔ فرق ہے نا، برابری تو نہیں ہے۔ برابری تو ہونی تھی کہ ٹرمپ کال کرتا اور وہ شہباز شریف سے بات کرتا۔ عمران خان کے دور میں ٹرمپ براہ راست عمران خان سے بات کرتا تھا کال کر کے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو یہ فرق ہے، اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کچھ بہت بڑا طے کر رہے ہیں جناب، اور اسی لیے اب شہباز کو کال کروائی گئی ہے، اور یہ جو پیٹھ میں خنجر گھونپا جا رہی، جو امن کا نوبل انعام دیا جا رہا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، اٹ شوز کہ بہت بڑی سازش امت مسلمہ کے خلاف اس ٹائم تیار ہے، اور ہمارے جرنیل اس کا پوری طرح سے حصہ ہے۔ ایک دعویٰ سامنے آیا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ 1 ارب ملک امریکہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایران پہ چڑھ دوڑو۔ تو صرف اسرائیل نہیں ہے، بلکہ کوئی 1 ارب ملک ہے، میں نام نہیں لے رہا، کوئی 1 ارب ملک ہے جو یہ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی جنگ میں کود پڑو۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی طرف سے ہمارے جرنیل حضرات اور ہمارے کٹپتلی حکومت کہاں بھاگتے ہیں، کون کون سے عرب ممالک میں روز بھاگے ہوتے ہیں، روز پہنچے ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں خود ہی کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی، میں تو ظاہر ہے کہ صرف آپ کو بتا سکتا ہوں۔ لیکن اب ایک اور چیز پہ آتے ہیں، ان کی منافقت ذرا یہ ملاحظہ کریں کہ بلاول کیا کہا کرتا تھا، اور میں ان کے بہت سارے بیانات آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ احسن اقبال ٹرمپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا تھا آپ سب جانتے ہیں، میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ مریم نواز کیسی گالیاں دے چکی ہے ٹرمپ کو، یہ آپ جانتے ہیں۔ فوج نے ایک ایسا بیانیہ بنایا تھا بائیڈن کے دور میں ٹرمپ کے والے سے کہ عمران خان بھی ٹرمپ کی طرح ہے اور یہ دونوں بڑے گمراہ کن لوگ ہیں، غلط ہیں، کہ ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا ایک پارٹی کہتی ہے کہ کوئی قانون میرے لیے نہیں ہے، تو امریکہ جیسی جمہوریت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب ٹرمپ کے بارے میں کہہ رہا تھا، اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، بائیڈن کا دور کا اینڈ تھا اور یہ بات ہو رہی تھی۔ اب ٹرمپ کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ ٹرمپ کو نوبیل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا تو بلاول بھی ٹویٹیں کر رہا ہے، نون لیگ والے بھی ٹویٹیں کر رہے ہیں، صرف ایک نے تھوڑی اتنی سی غیرت دکھا دی، باقی نون لیگ میں کوئی غیرت، کوئی شرم، کوئی یا کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ ایسا لیٹے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ہمارے جرنیل تو پاکستان میں شیر بنے پھرتے ہیں، کوئی ہم سے تگڑا نہیں ہے، کوئی ہم سے پنگا نہیں لے سکتا، عوام کو تن کے رکھ دو جی، 9 مئی ہو گیا، وہاں جا کے ٹرمپ کے جوتے پالش کر رہے ہیں۔ یہ بالکل شریف خاندان اور جرنیلوں کی ڈاکٹرائن سیم ہے، کمزور کا گریبان پکڑ لو، طاقتور کے پاؤں پکڑ لو، لٹرلی یہی چل رہا ہے۔ پاکستان میں کمزوروں کے گریبان پکڑتے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، ماں بہنوں کو گھروں سے اٹھا لیتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں ٹرمپ کے۔ اس کو یار امن کے نوبل انعام کے لیے انہیں عاصم منیر جیسے پالیسی چاہیے۔
انہیں شہباز شریف جیسے پالیسی چاہیے، پالیسی ہیں یہ لوگ. عمران خان نہیں چاہیے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امریکہ کو للکار کے کہہ سکتا ہے. کیونکہ تب میری یہ رائے تھی کہ عمران خان کو امریکہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ بائیڈن کہنا چاہیے، لفظ بائیڈن استعمال کرے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ اس پہ کھڑا رہا ڈٹ کے، اور آج بھی کھڑا ہے، اس کی قیمت بھی چکا رہا ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے. ایسا بندہ عالمی طاقتوں کو قبول نہیں ہے. لیکن یہ شخص ہی جب پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا تو پاکستان آگے بڑھ سکے گا، ورنہ نہیں. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے روس کے خلاف جہاد انہوں نے بنا دیا اور وہاں پہ مرنے والے لوگوں کو شہید قرار دینا شروع کر دیا جو امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے. پھر اس کے بعد ہم دوبارہ امریکہ کی جنگ لڑے، ہمارے 8-10 ہزار فوجی مارے گئے اس میں، وہ بھی سارے شہید. سو پہلے اس کے فیور میں لڑنے والے بھی شہید، اس کے خلاف لڑنے والے بھی شہید. اب دوبارہ یہ نیتن یاہو اور امریکہ کی جنگ میں بھی شامل ہوں گے. اس کی وجہ سے دہشت گردی آئے گی، کیونکہ آپ اگر ایران کے خلاف کسی کو سپورٹ کریں گے، انٹیلیجنس معلومات کچھ بھی کریں گے، اینی تھنگ، اگر یہ ہوتا ہے کیا رد عمل نہیں آئے گا؟ کیا وہاں سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا؟ اس میں بھی مارے جانے والے شہید، یعنی ہم غلط کام کریں گے سارے لیکن ہمارے مارے جانے والے سارے شہید ہوں گے اور دوسری طرف والے سارے جہنمی ہوں گے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ کو یہ جنگ بھی ایسی بیچی جائے گی، تم اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارا مددگار. ایسے نہیں ہوگا. یہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ چورا نہیں خریدنا کسی نے. نیتن یاہو کی جنگ اللہ کی جنگ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ ہم نے اپنے پلو سے باندھ لینا ہے. اب آپ کو تھوڑا سا مزید آگاہ کرتا ہوں ان کی چالاکیوں سے. منصور علی شاہ صاحب، آپ کے لیے ایک شعر میں نے پوسٹ بھی کیا ہے اور آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں. یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. کاش کاش آپ عمر عطا بندیال کو قاضی فائزہ کے ساتھ مل کے کمزور نہ کرتے. آج آپ کے خط جو ہیں، اٹس ٹو لیٹ. لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. آپ کو یہ مکہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. آپ کے کسی خط کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ریلیونس نہیں ہے. کاش آپ یہ ویڈیو سنیں جو میں یہ بول رہا ہوں. جب فیصلہ ہو رہا تھا الیکشن کا پنجاب میں اور آپ لوگوں نے یہ پاک ڈالی کہ جی 3-4 کا فیصلہ ہے تو 4-3 کا فیصلہ ہے تو 3-2 کا فیصلہ ہے، وہاں سے بنیاد پڑی سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. پاکستان کا آئین اسی دن قتل ہو گیا تھا جس دن آپ نے وہ 3-4 والی کہانی ڈالی تھی، جس دن آپ لوگوں نے توجیہات دی تھی. عطر من اللہ گناہگار ہے اس کا، منصور علی شاہ گناہگار ہے اس کا. باقی تو تھے ہی ان کے ٹٹو چاپلوس. تم لوگ تو دعوے کرتے تھے کہ ہم نہیں ہیں. تو سوال تو آپ لوگوں سے بنتا ہے